کالج میں مجھے حسین ترین لڑکی کہا جاتا تھا۔ مجھے اپنے حسن کا احساس تھا، اسی لیے میں کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی اور خود کو مغلیہ خاندان کی کوئی شہزادی سمجھتی تھی۔ میرے خط و خال بھی واقعی مغلئی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ نور جہاں کی تصویر جو اس زمانے کے مصوروں نے بنائی تھی، اس میں جان پڑ گئی ہو۔ کالج کے سب لڑکے مجھے شہزادی کہتے تھے، لیکن میرے سامنے نہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے یہ لقب دیا گیا ہے اور میں بھی مغرور ہو گئی تھی۔ کالج میں مخلوط تعلیم تھی، لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم، آپس میں ملتے جلتے لیکن بڑے تکلف کے ساتھ۔ میں ہمیشہ الگ الگ رہتی تھی، اس لیے کیونکہ مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے بھی بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ کلاس میں آتی تو ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور بت سی بنی رہتی، بڑا حسین بت۔ میری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی چھاؤں رہتی تھی، ساکت و سامت رہتی۔ لڑکے مجھے دیکھتے اور جی ہی جی میں بہت گھڑتے کہ یہ حسن خاموش کیوں ہے، اس قدر منجمد کس لیے، اسے تو متحرک ہونا چاہیے۔ میرا رنگ گورا تھا، بہت گورا، جس میں تھوڑی سی غلط روی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شکر کی بنی ہوئی پتلی تھی جو دیوالی کے تہوار پر بکا کرتی ہے۔ اس میں مٹھاس تھی، لیکن میں ظاہر یہ کرنا چاہتی تھی کہ بڑی کڑویلی کسیلی ہوں۔ کالج میں میرا رویہ ہی کچھ اس قسم کا تھا کہ ہر وقت نیم کی نہ بولی بنی رہتی تھی۔ ایک دن میرے ایک ہم جماعت لڑکے نے بڑی جرات سے کام لے کر مجھ سے کہا، حضور خاک ساری میں بھی اپنی جگہ دے کر کبھی کسی کو سرفراز تو کریں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اس طالب علم کو پرنسپل نے بلایا اور اسے نکال باہر کیا۔ اس حادثے کے بعد تمام لڑکے محتاط ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں ان کا بھی یہی حشر نہ ہو جائے جو اس طالب علم کا ہوا تھا۔ اب میں بی اے میں تھی، خوبصورت ہونے کے علاوہ کافی ذہین بھی تھی۔ میرے تمام پروفیسرز میری ذہانت اور خوبصورتی سے بڑے معروف تھے۔ پرنسپل کی چہیتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ میری بڑی بہن کے بڑے لڑکے کی بیٹی تھی۔ کالج میں چہ مگویاں ہوتی رہی اور میرے متعلق قریب ہر روز سی طالب علموں میں باتیں ہوتی تھی۔ وہ میرے متعلق کوئی بری رائے قائم نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ میرا کریکٹر بڑا مضبوط تھا۔ ٹک شاپ میں باتیں ہوتی اور میرے حسن زیر بحث رہتا۔ سب سوچتے کہ یہ حسین قلعہ کون سر کرے گا۔ مجھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ صرف خوبصورت چیزیں ہی پسند تھی۔ مجھے کوئی بدصورت چیز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن کلاس میں ایک لڑکے کی رینٹ بہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے بڑی نفاست پسند تھی۔ مجھے ہر وہ چیز کھولتی تھی جو بدنما ہو۔ کالج میں ایک لڑکی جمیلہ تھی، بڑی بدصورت، مگر مجھ سے مقابلے میں کئی ذہین۔ میں اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ویسے میں اس کی ذہانت کی قائل تھی اور کوئی شک محسوس نہیں کرتی تھی۔ کالج کے سب لڑکے سوچتے تھے کہ اگر میں حسین نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ مجھ سے بات چیت تو کر سکتے، مگر میں اپنے حسن کے غرور میں سرشار رہتی اور کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ ایک دن کالج میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ایک لڑکا جس کے والد کی تبدیلی ہو گئی تھی، اس کالج میں داخلہ لینے کے لیے آیا۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اسے دیکھا اور ششدر رہ گئے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام شاہد تھا۔ اس کو داخلہ مل گیا۔ جس کلاس میں میں تھی، اسی میں شاہد تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب شاہد پہلے روز کلاس روم میں آیا تو میں موجود نہیں تھی۔ اس کو زکام ہو گیا تھا اور اس کے باعث اس نے 2 روز کی چھٹی لے رکھی تھی۔ 2 دن کے بعد جب شاہد کالج کے باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مگر بے جان سی مورت آ رہی ہے۔ اس نے اپنی کتابیں میز پر رکھی اور آگے بڑھا۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم رک گئے۔ زمین گیلی تھی، کیچڑ سی ہو رہی تھی۔ شاہد جب میری طرف بڑھا تو میں گھبرا سی گئی۔ اس گھبراہٹ میں میرا پاؤں پھسلا اور میں اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ شاہد نے لپک کر مجھے اٹھایا۔ میرے ٹہنے میں موچ آ گئی تھی، مگر میں نے پھر بھی مسکرا کر کہا، شکریہ، آپ کون ہیں؟ شاہد نے جواب دیا، ایک خادم۔ آپ خادم تو دکھائی نہیں دیتے۔ کیا دکھائی دیتا ہوں؟ بعض اوقات صحیح شکلیں غلط دکھائی دیا کرتی ہیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی اور میرے ٹخنے میں درد بھی ہو رہا تھا، مگر میں اسے چند لمحوں کے لیے بھول گئی۔ آپ کا نام؟ شاہد۔
میں نے سوچا کہ شاید وہ میرا نام جان چکا ہے اور شرارت کے طور پر شاہد بن رہا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کالج کے رجسٹر سے اس کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ آپ اس کالج میں پڑھتی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ یہاں کیسے چلی آئی؟ واہ، میں بھی تو یہیں پڑھتی ہوں۔ کس کلاس میں؟ بی اے میں۔ میں بھی تو بی اے میں ہوں۔ جھوٹ، آپ تو مالی معلوم ہوتے ہیں۔ اس شکل کے آدمی واقعی مالی معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی پھول نہیں توڑا۔ پھول کیا توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں تو صرف سونگنا چاہیے۔ شاید ایک لختا کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس سے سنبھل کر کہا، میں آپ کو سونگ لوں؟ میں بنا گئی، آپ بڑے بدتمیز ہیں۔ شاہد نے بینچ پر سے کتابیں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں نے آپ کو توڑا تو نہیں، صرف سونگ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پنکھڑیوں میں سے غرور کی بو آتی ہے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، غرور میں کر سکتا ہوں لیکن مردوں کے ساتھ۔ میں بھی ایک پھول ہوں، پر آپ کلی ہیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنا ٹخنا پکڑے بیٹھی تھی، ایک دم کرانے لگی۔ ہائے ہائے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ شاہد نے مجھ سے اجازت طلب کی، کیا میں اسے دبا دوں؟ دبائیے، خدا کے لیے دبائیے۔ شاہد نے اس موش آئے ہوئے ٹخنے پر اس طور پر مساج کیا کہ 15 منٹ کے اندر اندر میرا درد دور ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کالج میں ہم دونوں خالی پیریڈز میں اکٹھے باہر جاتے اور باغ میں بیٹھ کر جانے کیا باتیں کرتے تھے۔ شاید ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں گیلی زمین پر پھسلیں اور ہمارے دل کے ٹخنوں میں موچ آ جائے، اور ہم ساری زندگی ان کو سہلاتے رہے۔ ہم دونوں نے ہی بی اے پاس کر لیا، اور بڑے اچھے نمبروں پر۔ میرے نمبر شاہد کے نمبروں سے 5 گنا زیادہ تھے۔ اس نے اس کا بدلہ لینا چاہا۔ شاہدہ، میں یہ 5 نمبر ابھی لے لیتا ہوں۔ کیسے؟ شاہد نے اس کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو 5 مرتبہ چوم لیا۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، میں بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے شاہد سے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمارے نمبر پورے ہو گئے، لیکن آج کے اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی میری شادی ہو جانی چاہیے۔ میں اپنے ہونٹ اب کسی اور کے ہونٹوں سے آلودہ نہیں کروں گی۔ شاہد بہت خوش ہوا، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی دلی آرزو کبھی پوری ہوگی۔ اس نے اسی خوشی میں 5 نمبر اور حاصل کر لیے اور شاہدہ سے کہا، میری جان، میں اسی امید میں تو اب تک جیتا رہا ہوں۔ شاہدہ کے والدین نے اس کی شادی کی ایک جگہ بات چیت کی، مگر شاہدہ نے صاف صاف انکار کر دیا، وہ کسی بدصورت مرد سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت جھگڑے ہوئے، آخر شاہدہ نے بتایا کہ وہ اپنے ہم جماعت شاہد کو، جو بہت خوش شکل ہے، پسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی رفاقت میں نہیں لے گی۔ اس کے ماں باپ شاہد کے والدین سے ملے، بڑے شریف اور معقول آدمی تھے، روشن خیال بھی۔ شاہد کو جب انہوں نے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت تو جا رہا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ پہلے شادی کرے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے، تاکہ وہ بھی باہر کی دنیا دیکھے۔ جب والدین رضامند ہو گئے تو ان کی شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ پہلی رات شاہد نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارا بیبی لڑکی ہو یا لڑکا، جب بھی پیدا ہوگا اسے دنیا دیکھنے آئے گی۔ شاہدہ نے پوچھا، کیوں؟ شاہد ہنسا، میری جان، تم اتنی حسین ہو، میں بھی کچھ بد شکل نہیں ہوں۔ ہمارا بچہ یقیناً ہم دونوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ہنی مون منانے کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ وہ یہاں 4 مہینے رہے۔ اس کے بعد لندن چلے گئے، جہاں شاہد کو پی ایچ ڈی کی ڈگری لینا تھی۔ شاہد کے باپ میاں ہدایت اللہ کی وہاں ایک کوٹھی تھی، جو ان کی آمد سے پہلے ہی خالی کرا لی گئی۔ شاہدہ بہت خوش تھی اور شاہد بھی، اس لیے کہ وہ ایک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہد کہتا تھا، ہمارا بچہ اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا کہ اس کا جواب نہ ہوگا۔ شاہدہ کہتی تھی، خدا نسل بد سے بچائے، ضرور گل گھوتنا سا ہوگا۔ پورے دن ہوئے تو بچہ ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ شاہد نے اپنی بیوی کو میٹرنٹی ہوم میں داخل کرا دیا۔ لیبر وارڈ کے باہر شاہد بڑے اضطراب میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک ایسے بچے کی تصویر تھی جس کے حد و حال اس کے اور اس کی بیوی کے آپس میں بڑے حسین طور پر مدغم ہو گئے ہوں۔ لیبر وارڈ سے نرس باہر آئی۔ شاہد نے لپک کر اس سے پوچھا، خیریت ہے؟ جی ہاں۔ لڑکا ہوا یا لڑکی؟ نرس پریشان سی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی، پر ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ شاہد نے خوش ہو کر پوچھا، بہت خوبصورت ہے نا؟ نرس نے منہ بنا کر جواب دیا، بڑا اگلی ہے۔ اس کے سر پر ایسا معلوم ہوتا ہے سینگ ہے، دانت بھی ہے،
नाक बड़ी टेढ़ी है, 2 आंखें हैं पर एक आंख ऐसा लगता है माथे पर भी है। तुम लोग इतने खूबसूरत होकर कैसे बच्चे पैदा करते हो? शाहिद अपने बच्चे को देखने के लिए ना गया, लेकिन दूसरे दिन मैटरनिटी होम में टिकट लगा दी गई कि जो आदमी चाहे इस अजीबुल खलकत बच्चे को देख सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वन ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।